में बात करेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजीर आजम हाउस में सियासी और अस्करी क़यादत का आला सतह का इजलास में LOC पर कशीदगी और कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम पर खास तौर पर गौर किया गया और कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ ने शुरका को ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब LOC पे आज दूसरे रोज भी कशीदगी रही। ISPR के मुताबिक भिम्बर सेक्टर के 3 मकामात पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ की बनीगाला में कोर कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट करेंगे। और आखिर में कुछ बात अवामी नेशनल पार्टी की, जो आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के रूट में तबादले के खिलाफ यौम एहतजाज मना रही है। हमारा एहतजाज मंसूबे के खिलाफ नहीं, हमारा एहतजाज मियां नवाज शरीफ की वादा खिलाफी के खिलाफ है। अगर आपका यह ख्याल है कि पुख्तून और बलोच खामोशी से यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बरह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान__ लगाना मत भूलिएगा एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलबीन, मेरा ये ख्याल था कि जिस तरह वो जब से गुज़श्ता जुमेरात से एक थीम बनी हुई है उसी को जहन में रखते हुए, बिल्कुल कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, आज वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, उनकी वो प्रेस रिलीज़ भी हो गई है, उसका तज़किया किया जाए और मुझे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि कल भी जो हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और आज का भी जो इजलास हुआ है, अंदर की बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कुछ बाहर आया है उससे मुझे ये ख्याल आ रहा है, मुझे ये शुबा है और काफ़ी संगीन हद तक खदशा है कि भारत ने मेरी दानिश में लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में अपनी जो सरकारी पोजीशन बदली है, जो मौक़िफ़ बदला है, उसकी मुझे रिफ्लेक्शन इन इजलासों में नज़र नहीं आ रही। बिकॉज़ नुसरत साहब फिर मानना पड़ेगा ना कि कुछ हुआ था। हम तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। इसमें बात नहीं है बीबी, प्लीज। तो कह रहे हैं उन्होंने नहीं क्रॉस की। क्यों आपका ये फर्ज है कि ये जो टेलीविजन पे डिप्लोमेसी मेक इजी वाली बात होती है ना, आपको ये हो ये रहा है कि आप इस बहस में उलझ कर रह गए हैं कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। ठीक है, भारत ने ऐलान किया हमने LOC क्रॉस किया है, आप कह रहे हैं दैट इज इनफ टू सेट ऑफ अलार्म बेल्स। ये आप इज दैट द पॉइंट? नॉट ओनली दैट, फिर ये भी कि ये भड़क लगा देनी चाहे गलत बल्कि ऑल द मोर रीजंस, अगर गलत है बीबी, ऑल द मोर रीजंस के अगर आपने क्रॉस नहीं भी किया और आप ऐलान कर देते हैं, और मैं आपको जो कल भी समझा रहा था कि भारतीय नायब वजीर दिफा को फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे लाके कहा जाता है कि हमने किसी मुल्क के अंदर दखल अंदाजी नहीं की है, हमने तो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन किया है उस इलाके पे जो उसूली तौर पर हमारा है, ठीक है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के कब्जे में, ठीक है, जो कंटेस्टेड उनके हिसाब से। तो इस हवाले से जो मैं कल भी तफसील से इल्तिजा करने की कोशिश कर रहा था कि शिमला के तहत हुआ जो एग्रीमेंट है कि लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 की 21 दिसंबर को जहां दोनों अफवाज थी वहां लाइन लग गई और ये लाइन इनवायलेबल है। ठीक है, फाइन। अब एक रियासत जो हमारी हमसाया रियासत भी है, हमारे अजली दुश्मन भी हैं, उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, वो इंतहाई ढटाई से अब ये कह रही है कि अब हमारे लिए
اس لائن کی سینکٹیٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے اوکے, تو پھر کیسے ہوتا ریفلیکٹ نصر صاحب؟ ہاؤ وڈ دے ہیو ریفلیکٹڈ دیٹ؟ اس میں کیا وہ کہتے جس چیز سے ریفلیکٹ ہوتا؟ اس میں یہ کہا جاتا, یہ چیز یاد کروائی جاتی کہ جی لائن آف کنٹرول جو ہے یہ انوائلیبل ہے, اور بھارت کو احساس کرنا چاہیے کہ ایز اے نیوکلیئر پاور دے کانٹ افورڈ ٹو بی وائلیٹنگ ایک ایگریڈ جو ہماری ہسٹورک پوزیشن ہے جو 1972 سے کانسٹنٹلی چلی آ رہی ہے. ریاستوں کا یہ شیوا نہیں ہے. اس طرح کی بات جو ہے چونکہ نظر نہیں آئی. کہتے ہیں ایسکیلیشن آن LOC will shift Pakistan's focus. ذکر ہے ہلکا پھلکا سا. will shift Pakistan's focus away from terrorism, from the western ہماری. یہ تو میسج بھارت کو نہیں کیا گیا. نہیں, یہ تو دنیا کو. یہ میسج تو امریکہ کو کہا گیا ہے کہ دیکھیے آپ کا دوست جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, اگر ادھر کرے گا تو پھر ادھر ہمیں فوائل لگانی پڑے گی, تو پھر ہم ضرب عضب نہیں کر پائیں گے, پھر ہمیں ڈو مور نہ کہیں. ٹھیک ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میسجنگ جو میں خواہش کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے اوکے. لیکن اور بھی ڈیولپمنٹس دیکھنا پڑتی ہیں ہمارے بالکل آن ایئر جانے سے پہلے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر وہ یہ کہ وہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آج یہ اجلاس ہوا, اور کل سے مشترکہ اجلاس ہونا تھا پارلیمان کا. اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے آج سارا دن میٹنگ کے بعد اپنی جماعت کے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس مشترکہ اعلامیے میں نہیں جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں. اب یہ اس فیصلے پر کو بحث کرنا ضروری ہو گیا ہے, لہٰذا اپنے خدشات, اپنے سوالات کا جواب نہ پاتے ہوئے بھی میری وزیر اعظم کے پریس آفس سے یہ جو پریس ونگ ہے ایک درخواست ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ٹائملی ہمیں وہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی عظمت, آپ کا احسان ہم بیچارے غریب صحافیوں پر. لیکن ایک بدقسمتی سے پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے, اور آج کل ویسے ہی جو آپ کے جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں ان میں بلٹ ان سپیل چیک ہوتا ہے. تو یہ آخری صفحے پہ آخری پیرے کی پہلی لائن ہے, فالس کلیمز آف سرجیکل کے SURGUCAL اس کے سپیلنگ ہے. اگر اس کو چیک کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ ورڈ اوور یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کو کوڈ کیا جاتا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ یار انہوں نے سرجیکل دے سپیلنگ نہیں آندے تھے, انہوں نے کی نہ کرنا. اینی وے اپنا نہیں خود دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اور آج کل ویسے ہی وہ آ جاتا ہے, وہ آٹو کریکٹ ہونا چاہیے نا, وہ تو پتہ نہیں فون ہی واٹس ایپ پہ. خیر بعض اوقات آٹو کریکٹ پہ بھی بہت بہودگیاں ہو جاتی ہیں, آپ کچھ لکھتے ہیں. ہاں جی بالکل, میرے خیال میں چلیں, خاص طور پر سمارٹ فون کے آٹو کریکٹ سے میں تو بہت گھبراتا ہوں. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے پر. میرے پاس جو ہے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. سیاسی رہنما کے طور پر یہ ان کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کریں. ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کو پاناما کے مسئلے پر مسلسل دباؤ میں رکھ سکتے ہیں, یہ بھی ان کا حق ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس آنے کے بعد نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہونے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں, وہ اگر یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے. ٹھیک, وہ اس پہ کم از کم مجھے ایز صحافی رائے دینے کا کوئی حق نہیں. آپ کہہ رہے ہیں رائٹ اور رانگ پہ نہیں, مگر پولیٹیکل امپلیکیشن پہ تو رائے دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گی. یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو فیصلہ لیتے ہیں اس کا امپیکٹ, اس کا اثر, وہ تجزیہ کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے, حق نہیں. ٹھیک ہے, وہ میرا فرض ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا ہوں کہ جی کشمیر کے کاز کے لیے ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے, اور کل اجلاس میں نہ جا کے جیسے خدا نخواستہ عمران خان صاحب وہ اس قومی اتحاد کو ٹاٹا کر دیں گے. کیا نون لیگ والوں کا کوئی ایسا ریاکشن آیا ہے ابھی تک؟ ویسے میں نے نہیں سنا, کیونکہ جب انہوں نے فیصلہ کیا اس کے بعد میں چلی گئی. کہا جا رہا ہے کچھ صحافی تبصرہ نگاروں کی طرف سے, اور سرکاری طور پر بھی ایسا آ سکتا ہے, یہ سپن آئی. PMLN کی میں اس سے زیادہ بات کر رہا ہوں. میں جب عمران خان صاحب کی وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وہ بار بار یہ فرما رہے تھے
کہ وہ کل کے اجلاس میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ اگر کل کے اجلاس میں جائیں گے تو اس کا امپلیسٹ مطلب یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف نام کے شخص کو پاکستان کا وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہا تو یہی ہے انہوں نے. اگر انہوں نے یہ میسج کرنا تھا جو کل ان کے مربی، ان کے اصل جو اسٹریٹجیشین ہیں، ان کے جو ایڈیالوگ ہیں، ان کے جو مائیکل سیسلوف ہیں، جنہوں نے موزو تنگر چیون لائی کو گائیڈ کیا کہ چین کو اب کیسے آگے بڑھانا ہے، تو انہوں نے جیسے پھر فرمایا تھا پھر انہیں وہ کرنا چاہیے تھا. امپیکٹ یہ ہوتا کہ کل جو کانفرنس تھی اس میں بھی نہ جاتے آل پارٹی نو بی بی امپورٹنٹ بات، کل جو آل پارٹی کانفرنس تھی اس کا ہوسٹ، اس کا میزبان کون تھا؟ وزیر اعظم محمد نواز شریف. وہی وزیر اعظم جس تو اگر آپ اس شخص کو پاکستان کا وزیر اعظم ہی تسلیم نہیں کرتے اور بقول آپ کے ایڈیالوگ کے ایک شخص جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ہاں رنگے ہاتھوں کا تھا، تو رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے ایک شخص کی میزبانی تو آپ نے قبول کر لی. تو وہ تو نہیں گئے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو بھیجا اسی لیے، مطلب this was his justification. کیا بات آپ کر رہی ہیں، ان کا جانا میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. پلیز فور گاڈ سے تحریک انصاف کی نمائندگی تھی. شاہ محمود قریشی کیا مطلب عمران خان صاحب نے بوائکاٹ کیا تھا نا کل کا اجلاس، مطلب میں بھی پھر آپ پتہ نہیں کیسی آج باتیں کرنا. مجھے کیا تحریک انصاف کل نہیں تھی وہاں پہ؟ بالکل تھی، بٹ عمران خان نہیں گئے نا. تو عمران خان اور تحریک انصاف الگ ہیں؟ نہیں، ایک ہی چیز. کیا بات کر رہی ہیں؟ حد ہوگی آپ کی. بہرحال بریک لیں. پتہ نہیں آج کیوں آپ خام خواہ کا مجھے آپ وہ چاہ رہی ہیں کہ چونکہ کچھ انٹرسٹنگ بات کریں نا نصرت. ابھی آپ اسی تو کیا واٹ از دا پوائنٹ؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان کا بوائکاٹ کل نہ جانا اور مطلب پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے نا. اے پی سی تو اے پی سی ہوتی ہے، مطلب it's not a institutionalized structure, it doesn't really matter that much. But بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. جی نصرت صاحب. تو میرا جو ہے وہ ہمبلی عرض یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت یہ کنوے کرنا چاہتی ہے، یہ میسیجنگ ہے، ان کا پولیٹیکل پیغام یہ ہے کہ وہ شخص جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس شخص کو اب پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا کوئی اخلاقی جواز، کوئی حق نہیں رہا، تو اپنے اس دعوے کو، اپنے اس پیغام کو زیادہ مؤثر بنانے کا جو موقع تھا وہ کل تھا کہ اس کانفرنس میں نہ جایا جاتا جس کے میزبان وہی شخص ہے جن کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کل کا جو اجلاس ہے وہ پارلیمان کا اجلاس ہے. پارلیمان کا اجلاس جو ہے وہاں کوئی آپ کو مدعو نہیں کرتا، وہ تو آپ کو جانا ہوتا ہے. حکومت اس کا اہتمام کرتی ہے، حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حکومت اس کا انتظام کرتی ہے. یعنی اٹس این ایونٹ جس کی حکومت ایونٹ مینجمنٹ کرتی ہے. صحیح. اور اس ایوان کا لیڈر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے. بٹ وزیر اعظم جنہوں نے کل کانفرنس کی، ایون دین he is one of the members of that parliament, BB. Right. Within the house. No, he is. مگر وہ ویسے ہی ممبر ہیں، ان کی وہی پریولیجز ہیں جو کسی اور جو عمران خان کی ہیں. تو اس حوالے سے پارلیمان فورم جو ہے وہ وزیر اعظم کا ذاتی نہیں ہے. نہیں، ذاتی تو نہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. یا ان کے عہدے سے وابستہ نہیں ہے صرف. وہ سب. ایک منٹ لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. فرمائیے جی. کون سا کیا کرنا ہے؟ نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھیا. سر 6 سال سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے ٹھیکہ اٹھ لیا ہوا ہے کہ عمران خان کو کنڈیم کرتے رہنا ہے. بول پاکستان شروع ہوا ہے اپریل میں. سب سے پہلے آپ نے غلط بیانی یہ کی. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نصرت جاوید کو 6 سال سے دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہے ٹھیکہ. ابھی میں نے عمران خان صاحب کی شان میں کیا گستاخی کی جو آپ بہت ناراض ہو گئے، وہ فرمائیے ذرا، بولیے. ہلو. ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. ہے آپ تو چلے ہی گئے، تو یہ زیادتی ہے کتنی کی. ہلو کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے کاشف رضوی بات کر رہا ہوں. میں نصرت جاوید صاحب آپ کی بات سے آپ کی میں کچھ دیر پہلے
सुन रहा था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा सूरत हाल बनी हुई है कि इंडिया हम पर मुसलसल हमले किए जा रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा है उसको भी अपनी मिल्कियत तस्वुर कर रहा है, और वो उसके बारे में वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी ये वो इलाका है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि 71 के जो एक शिमला समिट के तहत वो इलाका जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में। उसके अलावा आप क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया हमारे किसी शहर पर मिसाइल गिराए, हमारी हजारों लाखों की तादाद में हलाकतें, और उसके बाद हम ये समझें कि इंडिया जो है वो हम पर हमला करना चाहता है या हमें तबाह करना चाहता है? काशिफ भाई आप कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे? हेलो जी जी, आप कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि चूंकि वो इधर फायरिंग पे थोड़े बहुत वाक़यात कर रहे हैं तो हम कोई बंगलोर या मद्रास वगैरह पे जरा तवज्जो कर रहे हैं? वो मुसलसल हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, और हम जो है वो उनसे कह रहे हैं कि आप हमसे पुरअमन तरीके से बातचीत कर ले। नहीं कह रहे भाई, हमने कहाँ कहा है, आज भी नहीं कहा है, हरगिज नहीं कहा है। क्या करना चाहिए हम लोग? देखिए वही बात होती है कि वो दावे किए चले जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के। मैं तो चलें पाकिस्तानी हो गया ना जी, जुमेरात के दिन उन्होंने दावा किया, मैंने जुमेरात के दिन जो प्रोग्राम किया उसमें मैं बिल्कुल गैर फौजी आदमी हूँ, मुझे कोई दिफाई अमूर की समझ नहीं है, लेकिन खारिजा अमूर और पाक भारत ताल्लुकात को इतना अरसा से कवर करते हुए मैं इस बात पर बज़िद रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। अब उनके यहाँ अपने भारत के अंदर लोग जो बात हम बात करना चाह रहे थे, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जिक्र शुरू करें तो लोगों का फिर उनके दिल में बात आ जाती है। खान भाई कुछ सियासी बात कर रहे हैं, कुछ भारत के बारे में बात कर रहे हैं। खान भाई ज्यादा मियाँ साहब के पीछे पड़े हुए हैं। खान भाई को चाहिए पहले वतन का, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के हक में बात करें, भारत के खिलाफ। खान भाई नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, देखिए अब आप सुने ना, वो ये फरमा रहे हैं कि मैंने लाहौर में जो 30 सितंबर को जलसा हुआ उसमें मैंने मोदी को वाज़ अल्फाज में ये पैगाम दे दिया कि भाई जुर्रत न करना। तो उस हवाले से तो फिर जी रावलपिंडी से एक और। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब, मेजर रिटायर्ड शकील दिस साइड फ्रॉम रावलपिंडी। जी मैं साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो इंडिया का 2 टंग का क्लेम है, ये आपको मालूम होगा, AR रहमानी साहब है, एक कोई 70s में एक बुक लिखी थी उन्होंने, पाक भारत ताल्लुकात और कश्मीर। उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने ये चीजें डिस्कस की है। बाकी भी तमाम तारीखी किताब मौजूद हैं। ये इन्होंने जो चालाकी की, इंडियन आर्टिकल 370 को इम्प्लीमेंट किया, और देन वो शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी करारदाद के जरिए इन्होंने उसको इनेक्स किया जी, डेमोक्रेटिकली बकौल जी जी इनके जी। तो वो अब जब भी बात होती है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, बीजेपी की हो, जनता दल की हो, तो उनका हमेशा से यही क्लेम है कि हम जो बात करेंगे वो आप वाले आजाद कश्मीर पे बात करेंगे। तो इस पे लेकिन मेरे साहब उसके बावजूद देखिए ना, दावे तो होते हैं, दावे तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है ना मेजर साहब कि 1972 से आज तक कहने को सही, आपने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी आपकी पोस्टिंग वगैरह रही, आपको मौका मिला ऐसा अपनी इन सर्विस के? मैंने 19 साल मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्व किया। तो आप देखिए, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि वहां पर इस तरह एक दूसरे पर फायरिंग के वक्तन फवक्तन वाकयात अक्सर होते रहते हैं। ठीक है ना जी सर, लेकिन दो चीजें तो होती हैं ना सर कि उसमें आज तक कभी इस तरह तो नहीं हुआ ना। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं, उधर से भी आप पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कि आप ये दावा करते हैं कि जी हम बहसियत फौज जब तक खुदा न खास्ता हालत जंग ना हो हम ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके एक्शन कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता ना सर। ये सरहदी बस वो यही होता है, गोलाबारी हो रही है जी। देखिए जो हेलो जी मेरी गुजारिश ये है, हाँ मेरी गुजारिश ये है कि
یہ ایشو یہ جو انہوں نے کیا نیکسٹ یہ 58 اور دین اس کے بعد 62 میں یونائٹڈ سر نیشن وہ تو تاریخ ہے نا، یہ جو فائنل وہ جو بات کرتے ہیں نا، میں آپ کی بات کو اور آسان کر دیتا ہوں. 1975 میں سو کالڈ ایک اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا تھا. اس کے بعد سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 جو ان کے آئین کا ہے اس کو ایک پاپولر لیجیٹیمیسی مل گئی کہ بقول ان کے ایک منتخب وزیر اعلیٰ شیخ عبداللہ نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ، جو بھارت کی منتخب وزیر اعظم تھی، شیخ عبداللہ جو تھے وہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے، ان دونوں نے یہ ایکارڈ کیا. تو آرٹیکل 37 یہ تو ہسٹری ہو گئی نا. لیکن اس ہسٹری کے ہوتے ہوئے بھی 1972 کے بعد سے ابھی تک میجر صاحب لائن آف کنٹرول کو کہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ اس کے بارے میں وہ اس کو نیکسٹ نہیں کر سکتا. سر وہی تو میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ 1972 میں ہم نے ایگری کیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج بھارت پہ بھی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب پہ بھی، دونوں باتیں جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب ہم ابھی اس وقت عمران خان کی بات کر رہے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی اتنی کالز آ گئی تھیں اور مختلف موضوع تھے؟ نہیں وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر دیکھیے، اچھا اسی سے ثابت ہوتا ہے آپ جب بات کرتی ہے نا کہ جی اس کی اہمیت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا تذکرہ کیا نا، عمران خان صاحب کی اہمیت نہیں ہے کیا آپ کیا؟ نہیں آپ یہی کہ آپ نے دیکھیے پہلے آپ جو اپنی خود وہ کہا کر کے نہیں اس میں میں نے کہا میں کہہ رہی ہوں انہوں نے وہ اگر یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہوا تو ایک دم سے ہے نا، اور لوگوں کو کیٹر کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے جی کہ نہیں وہ کیا کروں نہیں، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. وہ دیکھو پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ سندھ سے انہوں نے اتنی دیر سے ہولڈ کی ہوئی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ہلو فرمائیے. ہلو نصر صاحب میں بات کر رہا ہوں سونو بابو سے، عبدالستار جمالی. ہاں جی جمالی صاحب. سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی نا وزیر اعظم کے پاس، ہاں اس میں شیخ رشید صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ صحیح بات ہے یار. دیکھو نا اب یہ کہ آپ ایسا کریں کہ آئندہ وہ اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو کہتے کہ اگر وہ آئیں گے تو میں آؤں گا، یہ ضروری تھا. اس کے بعد سے پھر شیخ صاحب انہیں ہمیشہ شہزادہ کہتے کیونکہ اب انہوں نے پھر بدل لیا ہے. وہ 5 بجے کل پریس کانفرنس کریں گے. نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، مگر کیوں وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں بلایا؟ میں دیکھیں وزیر اعظم کی ترجمانی کا مجھے حق نہیں ہے. پوچھنا چاہیے تھا وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب پوچھتے. ان سب کے علاوہ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پوچھنا چاہیے تھا. اس وجہ سے بیچاروں کو سزا کے طور پر انہوں نے کہہ دیا نا، گندے انڈے بیٹھے ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی کہتے کہ دیکھیں جی باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. اوے نواز شریف تم نے کیوں نہیں بلایا انہیں؟ تو انہوں نے نہیں پوچھا تو آپ مجھ سے پوچھ کے میں کیسے اس کا جواب دوں؟ ہے نہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ مذمت کر دیں کہ بلانا چاہیے تھا انہیں شیخ رشید صاحب کو. مقصد یہ تھا جو ہمارے کالر تھے. آپ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو بلانا چاہیے تھا نا. کس کو؟ شیخ رشید صاحب کو. اور کس کو؟ تو وہ وہاں پہ وہ کر دیتے پھر. بس نا نصرت صاحب اب پھر آپ شروع ہو گئے. مطلب کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں کچھ سنا ہے جی بات اصل میں یہ ہے. ابھی شیخ رشید کے حوالے سے میرے پاس بھی المسی کا ایک طریقہ ہے. وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے لیٹ نائٹ شو نہیں کر رہے ہم اس وقت، پرائم ٹائم نہ کر. بہرحال ایک ڈی جی خان سے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی حضور فرمائیے جی. کون سا فرما رہے ہیں؟ جی میں شیر محمد بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. سر یہ ہمارا یہ بات ہے سر عمران خان جو ہی یہ کام کر رہا ہے یہ بولتے ہیں اچھا نہیں ہے. کون بولتا ہے اچھا نہیں ہے؟ جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس سے پہلے قائد اعظم کا تنخواہ تھا 1500 روپیہ. جب قائد اعظم بن گیا اس کے بعد اس کا تنخواہ 1 روپیہ ہو گیا. اس نے اتنا ترقی دے دیا پاکستان کو. یہ کیوں بولتے ہیں عمران خان اچھا نہیں کر رہا، برا کر رہا ہے؟ اچھا چلے آپ کے جذبات ہیں، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں جی. کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر سوچتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن میرا ایک اور ہے، میرا اپنا خیال ہے. نمبر 1
عمران خان صاحب جیسے ایک بات کہہ رہے تھے اور میں اس میں کافی وزن محسوس کرتا ہوں. اچھا کون سی بات؟ وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر مقصد یہ ہے کہ ہم نے کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ان کی جد و جہد کے ساتھ قومی یکجہتی وغیرہ کا اظہار کرنا تھا تو وہ کل ہم نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک کمپریہنسو وہ آ گیا ہے اعلامیہ، اس میں سب لکھا، وہ سب نے ریزولوشن یہ وہ. اب اس کے بعد جوائنٹ جو یہ سیشن ہے پارلیمنٹ سے، اس میں کا نئی بات کون سی؟ ٹھیک ہے، ریزولوشن ہی ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ. یہ اب یہاں پر ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ اگر ایک سیشن بلاتی ہے، اگرچہ یہ سیشن بنیادی طور پر حزب مخالف کی جماعتوں کے دباؤ اور مطالبے پر کہ جی ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں بتایا جائے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اجلاس کا مطالبہ تو کر لیتے ہیں تو وہاں پہ حضرات آپ تقاریر کرنی شروع ہو جاتے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا یہ ہے کہ آپ اس کے جناب ان کیمرہ اجلاس ہو، ٹھیک، ہمارے پاس فوجی اور سفارتی یہ لوگ آئیں، ٹھوس بات کریں، یعنی کہ ہمیں بریفنگ دیں پہلے، اس کے بعد ہمارے کچھ سوالات دیں. جی السلام علیکم، ایک وہ کہتے ہیں اوورسیز سے کال. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں دبئی سے عصمت اللہ مروت بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ دبئی سے. اچھا جی فرمائیے. جی سر میرا ایک سوال ہے. کل اے پی سی تھا، ہم بہت خوش تھے کیوں پورا قوم اکٹھا ہے، چاہے ہم اندر سے کچھ بھی ہو لیکن سب اکٹھے ہیں. لیکن میرے مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اس نے 8 سال سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، آخرکار اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا. کچھ تو بولنا چاہے، اس نے کیا پروگریس کیا ہوا ہے. صحیح بات، بالکل آپ کا فرمانا بالکل بجا ہے جی کہ کشمیر کمیٹی نے گزشتہ 8 سالوں میں کیا کیا، بلکہ جب سے قائم ہوئی ہے کیا کیا ہے. نہ صرف مولانا صاحب ہی نہیں بلکہ مزید حضرات نے بھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کیا چلے اب وہ بریک ہو گئی. ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے یہی بات کر رہے ہیں. وقفے کے بعد بھی یہی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی سوال اگر اچھا سوال ہو تو پلیز. اچھا اب یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ جو ٹیلی فونز ہینڈل کرتے ہیں نا، یہ اتنے ڈھیٹ نہیں ہے. میں تو بنیادی طور پر کیونکہ میں اپنی ماں سے بھی ڈانٹ کھاتا رہتا تھا اور وہی کرتا تھا جو میں نے کرنا ہوتا تھا، تو عادی ہوں اس کا. صحیح ہے وہ. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی کیا کریں. میں نے کہا یار یہ 3-4 چیزیں ہیں، جیسے آپ نے وہ سی پیک کو بھی وہ لائن اپ کر رکھا تھا، بلکہ وہ بڑی آپ نے وہ آج ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا حسن یار ولی صاحب کا. اب ہم اسی موضوع کو نہیں وہ کر پا رہے. میں اس میں صرف ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس بلا ہی لیا تھا تو اگر حکومت ناکام رہی اس میں کوئی نئی چیز ڈالنے کی تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ ہمیں ایک ڈیبیٹنگ کلب والا وہ اجلاس نہیں چاہیے. ریزولوشن ایک جس میں We want in camera session and we have questions to ask. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے نا. That would have been a تو more وہ ایک نئی بات ہوتی substantial اور اس سے باہر رہنا افورڈ نہ کر پاتے یہ. ہاں پھر تو ڈیفینیٹلی ناٹ. لیکن اگر حکومت بھی اہتمام نہ کرے، اپوزیشن بھی اس کے بارے میں بس رہے، تو اس میں بے توقیری اس ادارے کی ہے، ایک شخص کی نہیں جو بقول ان کے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. کوئٹہ سے کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، سمیع اللہ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. سر جاوید صاحب جی سمیع اللہ صاحب. سر یہ سی ٹیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے انڈیا جو عربی استعمال کر رہا ہے، کون سے انڈیا جو عربی استعمال کر رہا ہے سی ٹیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے، سر یہ منصوبہ تو چائنا اور پاکستان کا مشترکہ مفادات ہے اس میں. تو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کیا چائنا کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ انڈیا سے پوچھ لے کہ آپ میرے منصوبے کو کیوں ناکام بنا رہے ہیں؟ یہ صرف اور ہم کیا کریں؟ مطلب چین ہماری طرف سے پوچھے، ہم ایک طرف بیٹھ ہم احساس دلائے کہ یہ آپ بھارت سے بھی پوچھ لے کہ آپ میرے منصوبے کے میرے پیارے سمیع صاحب اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم صحافیوں کی کہ ہم لوگوں نے آپ نے وہ اسی طرح ہے. ہمارے لاہور میں اگر فرض کریں کسی بچے کو کٹ لگائے تو وہ جا کے
अपना बड़ा भाई भेजता है, कहता हूँ ना आना बाहर। इस तरह नहीं होते, इंटरनेशनल मामलात हैं, इसके बाद तो फिर ये और ज़्यादा पेचीदा मामलात हैं। कराची से जी कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हुजूर। साहब बशीर वारसी बोल रहा हूँ कराची से। जी भैया वारसी साहब। हेलो जी, लाइन थ्रू होगी? बिल्कुल जी, आप अभी ऑन एयर, आपकी इतनी अच्छी माशाल्लाह वारसी साहब ऑन एयर आवाज। बशीर वारसी बोल रहा हूँ जी। नुसरत साहब क्या आपका ये नाम दूसरी मर्तबा आ गया सर। बिल्कुल मैं ठीक ठाक ऑन एयर गया आपका नाम। मैं सिर्फ आप ये पूछ रहा हूँ, वारसी आपका वैसे बताइए तखल्लुस है या वैसे नाम? जी वारसी मेरा तखल्लुस नहीं है, मेरे पीर है वारिस शाह जो उनके। ये कौन से पंजाब वाले जिन्होंने हीर लिखी थी या? जी पंजाब वाले जी, पंजाब वाले। ये हमारा तल्लुक गुजर खान से है इसलिए वहाँ से। अच्छा अच्छा चले, अच्छा फरमाइए। जी जी मैं ये फरमा रहा था कि क्या ये इमरान खान साहब का थोड़ा सा इलाज नहीं होना चाहिए इस मसले पे, जब ये इतना बड़ा मसला पाकिस्तान के ऊपर आया? वारसी साहब ऐसे ना करें, एक तरफ तो बाबा वारिस शाह के मुरीद वैसे जिन्होंने क्या मोहब्बत भरा पैगाम इमरान खान, और दूसरी तरफ इमरान खान का इलाज नहीं। ये तो अब आपने देखिए बाबा वारिस शाह के साथ, ये आपने बाबा वारिस शाह के साथ ज्यादती कर दी मान से। अरे देखें मोहब्बत के वो पैगंबर, अरे इतने खूबसूरत शायर की उनकी रूह को कसम खुदा की वारसी साहब आज तकलीफ पहुंची होगी, न करें ऐसे। अच्छा कोयटा से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत साहब से मेरा ये सवाल है कि जो हमारा रोड अभी बन रहा है बलूचिस्तान वाला, हाँ, इससे मेरा ये सवाल है कि आप नुसरत भाई प्लीज आप बलूचिस्तान पे भी एक नजर डाल दे। इमरान खान तो इसी वजह से नाराज है कि वो गुलिस्तान क्यों जा रहा है? अच्छा नुसरत साहब ने आपको जवाब दिया है कि हम गुलिस्तान के इस रोड पे जाएगा, निगाह रखेगा। आपसे नुसरत साहब ने वादा किया है, उनका ये पैगाम है। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं वो अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये अगर गवर्नमेंट, अव्वल तो ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब ने कहा था ना कि व्हाट्स इंटरेस्टिंग, कल सुबह वजीर दाखिला उठे या वजीर खारजा उठे, वो कहें कि जी ये हम ये कर रहे हैं, तो एकदम से इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं करते, अगर ये उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे या अपोजिशन जो वहां गई है उनको छोड़कर वो कुछ इस तरह करके वो सूरत अहवाल करे, अब आप इसको पसंद करें या ना करें, फैक्ट ये है कि ये जो सी पैक और पनामा का जिक्र हुआ है कल, वो सबसे ज्यादा फोर्सफुली बिलावल ने किया है, और बिलावल इसलिए कर पाए कि वो वहां मौजूद थे। और अगर इमरान खान भी कल होते तो शायद इससे भी ज्यादा, या कौमी असेंबली, और वो साथ ही कह रहा है कि फारिग। चले बहरहाल कल जॉइंट सेशन है, उस पर फिर देखते हैं कि कल सिर्फ कोई डिबेटिंग क्लब जैसा कोई एक माहौल वहाँ बनता है या कोई और काम की बात भी होती है। बहरहाल कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।